ویلکم بیک ناظرین. کرنا صاحب کچھ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا عمران خان صاحب نے خط لکھنا، ان کا سی جے پی کو خط لکھنا، پھر آرمی چیف کو ان کا خط جانا، نئے اپوزیشن اتحاد بننا، ممکن اتحاد بننا، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا مولانا صاحب سے ملاقات کرنا اور اس سب میں احتجاج کی کال بھی آ جانا، اور پھر لاہور میں احتجاج مؤخر کر دینا اور صرف ثوابی تک ہی احتجاج رکھنا. اس سب میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے؟ ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کو لے کے. دیکھیے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ملک کی سلامتی، ملک کا دفاع، ملک کی خوشحالی، یہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ ملک میں امن اور سکون ہو، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، اپنے لوگ اور باہر کے لوگوں کو اپنی زندگی کا خطرہ نہ ہو، اپنی کام کی جگہ پہ، اپنے گھر کی جگہ پہ، یا راستے میں جاتے ہوئے کہیں. اس وقت ایک تو دہشت گردی کی وجہ اور کچھ لا اینڈ آرڈر کی ڈکیٹیوں کی اور اس قسم کی چیزوں نے لوگوں کو اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کا مشن بھی مل گیا ہے. جب اس قسم کی زندگی کو خطرہ ہوگا، انویسٹمنٹ کرنے کوئی ملک باہر سے نہیں آئے گا، کوئی بندہ باہر سے انویسٹر آ کے تو ادھر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہے گا. جب کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر ملک کو روزانہ جھٹکا دے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. آپ وہ جھٹکا خط لکھ کے دیں، آپ وہ جھٹکا پروٹیسٹ کی کال کر کے دیں، آپ وہ جلسہ سے جلوس سے دیں، آپ وہ اپنی زبان سے کسی تھریٹ سے دیں، کوئی بھی ایسا عمل جس سے ملک کو بد امنی ہوگی، انتشار ہوگا اور جگہ جگہ انتشار کی ڈسکشن ہوگی نیشنل میڈیا کے اوپر، تو یہ پھر بات پھیلتی پھیلتی خوشحالی کی طرف، امن کی طرف، سکون کی طرف جانے کی بجائے یہ انتشار کی بات جو ہے یہ بد امنی کی طرف جاتی ہے. تمام لیڈران کرام کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں، بے شک وہ گورنمنٹ میں ہو یا وہ گورنمنٹ سے باہر ہو، اپوزیشن میں ہو یا وہ کسی کیس کے اندر اپنا ٹرائل فیس کر رہے ہو. اس ملک میں بدقسمتی سے یہ رسم بن گئی ہے کہ جب آپ پار میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ٹرائل بھگتنا پڑتے ہیں. سب مل کے میں یہ کہوں گا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک میں ہے. جنگیں لڑی گئیں، جنگیں عظیم لڑی گئی، پہلی بھی دوسری بھی، کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکا. حاصل تب ہی ہوا جب وہ میز پہ بیٹھے اور اس کے بعد معاملات طے ہوئے، اس کے بعد ملک دوبارہ ری بلڈ ہوئے. ملکوں کو تباہ کرنے سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، دنیا تباہ ہوتی ہے، امن تباہ ہوتا ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہیں. یہ نہ کریں. ٹیبل ٹاک، معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تو ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے پی ٹی آئی اور حکومت اتحاد کی جانب سے ان کی بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بیٹھی تھی، لیکن ٹیبل ٹاک کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ تو نتھنگ، کچھ بھی نہیں، زیرو. دیکھیے میں عرض کروں فائزہ، ہمیشہ ٹیبل ٹاک بڑا ٹف معاملہ ہوتا ہے. دونوں سائڈز نے اپنے نمبر سکور کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ٹیبل ٹاک کو مینج کرنا، ان کو آگے لے کے چلنا، یہ بڑی حکمت کی اور بڑی وزڈم کی اور بڑی کیلکولیشن کی اور بڑے ویژن کی. ہر بندہ ٹیبل ٹاک میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کو پلان کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز دیں گے، ایک چیز لیں گے، کانفیڈنس ان کا کانفیڈنس گین کریں گے، ٹرسٹ ریسٹور کریں گے، اعتماد ہوگا تو بات ہوگی. اگر اعتماد ہی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، آپ کی بظاہر آپ نے شو کچھ کرنا ہے، دایاں شو کرنا ہے اور بایاں مار دینا ہے، نہیں. یہ پھر آپ ملک کا بھی نقصان کرتے ہیں اور قوم کا بھی نقصان. یہ نہیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ دل صاف کر کے دونوں سائڈیں بیٹھے اور معاملہ فہم ہو کے بیٹھے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے. جو ہو گیا سو ہو گیا، پرانی باتیں چھوڑ دیں. ابھی ایک سائڈ نے زیادتی کی، دوسری سائڈ نے زیادتی کی، تو ابھی تو زیادتی تو برابر ہو گئی. ابھی اس کو کنٹینیو نہ کریں. کنٹینیو کریں گے تو آپ دونوں ختم ہو جائیں گے، کوئی تیسرا فریق آ کے آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا.
جاگ جائیں, پھر ان کے فیصلے کہیں اور ہوں گے, کہیں اور فیصلے ہوں گے, پھر آپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ملک تو چلنا ہے, ملک تو بچانا ہے. کنسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ پلرز کی ذمہ داری ہے, افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی ذمہ داری ہے, باقی اسٹیٹ پلر کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو مضبوط کر کے محفوظ کر کے چلایا جائے. اس میں سیاسی پارٹیاں ٹھیک ہے, بہت رسپیکٹ ہے, ریگارڈ ہے ڈیموکریسی کا بھی, کنسٹیٹیوشن کا بھی, مگر جب آپ بار بار خود ہی آپس کی لڑائی میں اتنے الجھ جائیں گے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے, دشمنیاں آگے لے جائیں گے, تو پھر تو آپ سے جان چھڑائی جائے گی اور سب کا نقصان ہوگا. یہ نہ کریں. کرنے صاحب ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دیں, پھر میں سردار صاحب کی جانب جاتی ہوں. ٹیبل ٹاک کی چونکہ بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, ٹیبل ٹاک میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ میں پرسنل اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حکومت پہ زیادہ بیگیج ہوتا ہے, حکومت پہ اس میں کوئی شک نہیں فائزہ, حکومت نے بگ بردر کی طرح اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. دیکھیے یہ سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت کو سکون چاہیے, حکومت کو ٹائم چاہیے, حکومت کو پرفارمنس دکھانے کے لیے. حکومت سٹیک پہ ہوتی ہے, ملک حکومت کے حوالے ہوتا ہے. تو حکومت کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, ظرف بڑا کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کی غلطیاں زیادتیاں بتانے کی بجائے وہ چیپٹر بند کر کے تو رستہ بنانا چاہیے. اور اپوزیشن, خان صاحب کو بھی, خان صاحب آپ ابھی تک اپوزیشن میں نہیں بیٹھے, آپ نے ایک دن بھی گورنمنٹ چلانا نہیں سیکھا, آپ کو نہیں پتا کہ کس محکمے میں کیا ہوتا ہے. آپ نے اپوزیشن میں تھے تو صحیح, جب میں عرض کر حکومت میں تھے جی, اس اپوزیشن میں بیٹھ کے جو کنٹریبیوٹ آپ کی طرف سے ہمیں شکوہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کو کنٹریبیوٹ کر کے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, حکومت کی جو غلطیاں ہیں, حکومت کے اندر اگر کوئی کرپشن ہے, حکومت کے اندر کوئی اگر انیفیشنسی ہے, حکومت کے اندر کوئی آسٹیریٹی اور اکانومی کا دھیان نہیں رکھا جا رہا, کوئی کک بیک, کوئی بھی چیز آپ کے علم میں آتی ہے, اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قوم کو بتائیں. قوم آپ کے ساتھ آپ کو سنے گی, آپ کی آواز کے پیچھے چلے گی. آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں. آپ یہ جو روزانہ جولٹ دیتے ہیں ملک کو, یہ نہ دیجیے, کنٹریبیوٹ کریں. کنٹریبیوٹ کرنے میں بتائیں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, اپوزیشن میں کیا کنٹریبیوٹ کیا, آپ نے گورنمنٹ میں کیا کنٹریبیوٹ کیا. ٹھیک, سردار صاحب سے جانتے ہیں. سردار صاحب, سر موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم صاحب جس طرح باقی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی سے چل رہے ہیں, کچھ باتیں اس طرح کی جا رہی ہیں کہ یہ جو اپوزیشن الائنس, ممکنہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بن نہیں رہا ہے, بنایا جا رہا ہے, خود سے بنایا جا رہا ہے. مطلب یہ اپوزیشن کی کوششیں نہیں ہیں, کہیں اور سے یہ بنایا جا رہا ہے. تو سر اگر یہ مان بھی لیا جائے ایک وقت کے لیے کہ جو اپوزیشن الائنس بنایا جا رہا ہے, تو سر وزیر اعظم صاحب تو اس وقت ون پیج پہ ہیں, اداروں کے ساتھ تو بہت اچھی ان کی یس بھی چل رہی ہے اداروں کے ساتھ, پھر کیا ضرورت ہے یہ ممکنہ اتحاد بنانے کی؟ سر بی بی آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ کے سوال پہ ہی ہے. سیدھی بات ہے, ضرورت کیسے نہیں ہے جی. اداروں کے اوپر الزام لگتے ہیں الیکشن کے ہونے کے بعد. چیف الیکشن کمشنر صاحب کا رول بالکل ڈیوبیس ہے. انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کے لیے معاملات سیٹ کیے وہ بہت ہی غلط تھے, اور اس پہ ہم باہر بیٹھے ہوئے کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں ہوتا. پروسیس تو ایسی جو ہے نا فل پروف ہو کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب آپ مضبوط گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں گے, اچھا کام کریں گے اور آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا, تو پھر حالات بہتر رہیں گے. ان حالات میں جب کیا کہتے ہیں وہ کاغذات نامزدگی لوگوں سے چھین کے بھاگ رہے تھے, اب نظارہ صاحب کا ٹیلی ویژن سب کچھ دکھا رہا تھا. جی درست. الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے نارمل ٹیلی فونز کیوں بند کیے گئے. یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ خود ہی وہ دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں کہ کوئی آپ کو اسٹگمیٹائز کرے یا انگلیاں آپ کے اوپر اٹھائے. یہ اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس طریقے جو اینڈ پروڈکٹ ہے ہمارے سیاسی پالیٹکس کا, سیاست کا, تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا اس پہ اعتبار ہو. یہ ہم حق کے وہ کرتے ہیں کہ جو جیتا ہے وہ ٹھیک سمجھتا ہے, اور جو ہارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. دھاندلی ہوتی ہے جی. اگر مجھے کبھی آپ موقع ملے مجھ سے آپ لے لیں, میں آپ کو سارے نوٹ بتاؤں گا
کہ دھاندلی کیوں اور کیسے ہوتی ہے. چاہیے جی. تو اب یہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو ٹھیک کریں گے. اینڈ پروڈکٹ جو ہے نا ہماری پالیٹکس کا صحیح آتا پھر تو ٹھیک تھا. اب یہاں پہ پالیٹکس کو سائنس کی بجائے ہم نے اس کو جو پالیٹکس کو آرٹ بنایا ہوا ہے. اور آرٹ اردو میں فنکاری ہے جی. آپ جتنی اچھی فنکاری کریں گے آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے. سائنس نہیں رہی ہے, پالیٹکس پولیٹیکل آرٹ رہا ہے, اور بڑے اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں. ان کے لیے تو آسکر ٹائپ کا کوئی ایوارڈ ہونا چاہیے جو سیاستدانوں کو یا اس کو پارٹیوں کو دیے جائے کہ جی آپ ماشاء اللہ بہت اچھے فنکار ہیں, آپ نے اس طریقے سے وہ کیا زگ زیگ اور یہ وہ کر کے اپنے کام نکالا. تو اب سیدھی بات ہے جی کیا کرے, بھروسہ جو ہے نا اتر چکا ہے, ابھی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ جو ہے اپنا بھروسہ اپنے اوپر جو ہے نا دوبارہ بحال کروائے. اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھیں. انجن میں جتنے پرزے ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, ہر پرزے کا اپنا کام ہے. تو دیکھیے ملٹری ضروری ہے, ملٹری مائٹ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر ہماری ملٹری مائٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم تو ظاہر قوموں کی دنیا میں کچھ نہیں رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ پولیٹیکل انسائٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں تو پالیٹکس میں انسائٹ نہیں ہے, پولیٹیشین انسائٹ فل نہیں ہے. اب بیٹھے مل کے ہر ایک رول جاب ڈسکرپشن جو ہے نا وہ دوبارہ رائٹ کرے, اس کی ڈیفینیشن جو ہو نا وہ سامنے سب کے سامنے پڑی ہو, ایک تو کام آسانی سے بن سکتا ہے. کتنے مزے سے چینج اوور ہو جاتا ہے آپ کا. باہر امریکہ میں الیکشن بھی ہو گئے, ٹرمپ بھی آ گیا, اور اس کے بعد پاکستان میں کیا شور ہوا پھنسا ہوا ہے جی. اللہ رحم کرے ہم پر, پتہ نہیں کیوں ہم نے کیا گناہ کیا, کہ آزاد ہونے کے بعد اتنا اچھا ملک, اب دیکھ لیجیے ہماری کیا حالت تھی. لیکن اس کے بعد ایٹمی بم بھی ہم نے بنا لیا اور چیزیں بھی. ہم کسی قوم سے کمتر نہیں ہیں, لیکن ہم جو ہے نا اپنے ساتھ مخلص ہیں, قوم کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. بالکل درست آپ کا پوائنٹ آ گیا سردار صاحب. کرنے صاحب سے ان کا لاسٹ پوائنٹ لے لوں. کرنے صاحب, اپوزیشن ممکنہ الائنس کیا طریقے انصاف یہ جو الائنس بنانے جا رہی ہے یا کوششیں کر رہی ہے, اس کو احساس ہو گیا ہے کہ سولو فلائٹ پہ چل کے دیکھ لیا, اس طرح سے ریزلٹس جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے نہیں ملے ہیں, اب سولو فلائٹ اتنی کامیاب نہیں ہوگی. سولو فلائٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جی. اور خان صاحب نے یہ غلطی پہلے بھی کی اپوزیشن میں, اور اس کے بعد جب آئے گورنمنٹ میں اس وقت بھی کی. اور دیکھیے سارے مل کے سب کا اپنا اپنا ووٹ بینک ہے. ابھی تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس جماعت کا کتنا ووٹ بینک ہے, وہ ریکارڈ پہ ہے. بہتر ہے کہ ہر ایک کے ووٹ کی عزت کی جائے, ہر ایک کی پوزیشن کی اور سٹیٹس کی عزت کی جائے, اور بھائیوں کی طرح مل کے ملک کو آگے لے جایا جائے. ملک ہے تو ہم سب کا مظاہرہ کیا جائے, اور غلطیوں کوتاہیاں جو ماضی میں ہو گئی اس کا بدلہ لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ملک کے بارے میں سوچا جائے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے تاکہ ملک سٹیبل ہو. اسی ملک پہ ان حکمرانوں نے سیاست کرنی ہے. یہ ملک جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنا ہے, لیکن اس ملک کے سر پہ ان کی سیاست ہے, باہر تو یہ اس طرح سے سیاست نہیں کریں گے. بہت شکریہ کرنے صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب, سردار کوس بخش باروزئی صاحب, آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.